بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل میں نے جو آخری آپ سے گفتگو کی تھی وہ شیخ رشید صاحب کی جو کارستانیاں تھی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. انصار الاسلام والے آ کے بیٹھ گئے ہیں, پھر اس کے بعد وفاقی حکومت نے ایکشن لیا, وہ والا قصہ, اور پھر وہ ڈراپ سین اس کا کیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے, اور پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جو بٹوین دی لائن نہیں بلکہ کھل کر جو بات کی گئی ہے اس بات کے پیچھے کوئی بات تھی, یعنی کہ وہ کوئی پلانڈ تھا. وہ جو سوال ہوئے کہ جی سیاسی صورتحال کے اوپر وہ پلانڈ کویسچن تھے, وہ پہلے سے کہے گئے تھے کہ آپ نے یہ سوال کرنے ہیں. صحافیوں کو ہوتے ہیں نا, کچھ چنیدہ صحافی ہوتے ہیں, پسندیدہ صحافی ہوتے ہیں, ان کو کان میں کہہ دیا جاتا ہے پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے کہ یہ والا سوال آپ نے کرنا ہے. یہ سب کرتے ہیں, یہ صرف ڈی جی ایس پی آر کی میں بات نہیں کر رہا, یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اسی طرح ہی کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سوال جنرل رحیل شریف صاحب کی جو تھی ایکسٹینشن کے متعلق جو ان سے لندن میں کیا گیا تھا نواز شریف صاحب سے, وہ بھی کہا گیا کہ وہ بھی پلانٹڈ کویسچن تھا. تو یہ کل والے کویسچن پلانٹڈ تھے یا نہیں تھے, اس پر بھی بات کریں گے. اور جو شیخ رشید صاحب کو جو قانون کی الٹیاں اور ابقائیاں آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا. اور سب سے اہم بات جو میں نے آخر میں کرنی تھی وہ میں شروع میں کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت سب سے بڑا جو واویلا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. یہ وہ کہتے ہیں, اور ان کی اپنی زبانیں کس قدر لمبی ہیں, کتنی زبان درازی ہے ان کے اندر. وہ شوذب قمل صاحبہ سے معاملہ شروع ہو اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک ان کے پاس نادر نمونہ ہے, انمول تحفے ہیں, اور وہ شہباز گل صاحب تک آ جائیں. کل شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں مرتضیٰ وہاب صاحب کے ساتھ جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا وہ کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا, اور پھر وہ انسٹیگیٹ کرنے والا تھا. یعنی کہ جواب میں اگر میں سچی بات ہے کہ جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا اگر میرے ساتھ کرتے میں ان کو تھپڑ مارتا, باقاعدہ ان کے دانت دونت نکال دیتا. میرا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ایک صحافی کا ٹیمپرامنٹ اس طرح کا نہیں ہوتا, سیاستدان کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. تو وہ فرق نظر آ رہا تھا کہ مرتضیٰ وہاب نے جتنی خوش اسلوبی کے ساتھ, جتنے حوصلے کے ساتھ, جس طرح ایک شریف آدمی ایک بازاری آدمی کو کا سامنا کرتا ہے اور اس کو اگنور کرتا ہے, اسی طرح انہوں نے کیا. اور جو میں مطلب انہوں نے جو بات کہی وہ بات یہ تھی کہ بات کچھ چل رہی تھی, وہ کلپ شیئر ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب تو بزدل خان ہے. یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا, وہ جب پولیس کا چھاپا پڑا تھا تو وہ گھر سے بھاگ گئے تھے دیوار پلانگ کے, تو یہ وہ اپنے گھر سے بھاگے تھے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں, اور پوری دنیا نے دیکھا تھا, وہ تصاویر ہیں, وہ ویڈیوز ہیں کہ وہ دیوار پلانگ کے بھاگے تھے. یہ جب ججز کی بحالی کی تحریک میں وہ چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے تھے, تو مرتضیٰ وہاب صاحب کے اس طنز کے اوپر جو انہوں نے جواب دیا وہ کہا آپ کے گھر سے, یہ کتنی, اب اس کا مطلب کیا ہے, اور اس کو مطلب میں یہی کہوں گا کہ یہ گٹر والی سوچ ہے, ایک غلاظت ہے. میں شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کوئی بھلے آدمی نہیں ہیں, وہ کہنے کو وہ ڈاکٹر ہیں, لیکن ان کی زبان سے وہ لگتا ہے کہ وہ شاید کسی بازار کی کوئی پروڈکٹ ہیں. میں معافی چاہتا ہوں جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. اور یہ زبان خیر وہ میں یہ نہیں گلا کرتا کہ یہ عمران خان صاحب, یہ زبان جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ جو مسلط شدہ لوگ ہیں وہ رکھتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, اور جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کو بڑی پسند آتی ہے. شیخ رشید صاحب بڑی گھٹیا زبان بولا کرتے تھے بینظیر بھٹو کے خلاف, جس طرح اب وہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بولا کرتے ہیں نا, اسی طرح وہ بینظیر بھٹو کے خلاف زو منی. اور میں کہتا ہوں عورت ہوتے ہوئے بینظیر بھٹو کا حوصلہ تھا, اور پھر وہ سیاستدان ٹرو پولیٹیشین کیا ہوتا ہے اور مسلط شدہ لوگ کیا ہوتے ہیں. وہ شہباز گل کو آپ دیکھ لیں, وہ آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار, اور بلکہ میں یہ تو گیٹ نمبر 4 کی بھی پیداوار نہیں ہے شہباز گل صاحب, یہ پتہ نہیں کہاں کی پیداوار ہے. تو جو انہوں نے کل طرز عمل اختیار کیا, اگر اس کے جواب میں ان کو تھپڑ پڑ جاتے
کوئی پینٹ شرٹ پڑ جاتی یا اسی طرح کا جواب یا پھر اس سے بڑھ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا تو پھر ہونا تھا کہ جی دیکھیں کتنی بدتمیزی ہے. تو وہ جو رضی دادا کہتے ہیں نا کہ یہ جس الزام جو لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر, جس کا واویلا کرتے ہیں, یہ اسی وقت پردے کے پیچھے وہ جرم خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اس وقت شور پڑے ہوئے نا کہ جی یہ پتہ نہیں وہ خاتون اول کو کچھ کہہ دیا, کیا دوسرے وزرائے اعظم کی بیگمات جو ہیں وہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی, یا جو دوسری ایم این ایز ہوتی ہیں جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ یہ جناب پتہ نہیں کس طرح کر کے ان کو ٹکٹیں ملتی ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں تھی. تو یہ بہرحال یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں یہ والا کلچر ختم ہونا چاہیے, تمیز اور تہذیب رہنی چاہیے, اور وہ کوئی بھی ہو ان کو اسی والے کام نہیں کرنی چاہیے. اور جو ہے نا جی شہباز گل صاحب, یہ ان کا تاریخ میں ذکر بھی نہیں آپ کو ملے گا, لوگوں نے 2 سال بعد ان کو بھول جانا ہے. مرتضیٰ وہاب کی سیاست بھی چلنی ہے, اور مرتضیٰ وہاب کی جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اس وقت کراچی میں, وہ بھی لوگوں کو تاکہ جب تک ہے یہ پاکستان ہے یا سیاست ہے, جو نسلیں ہیں جنہوں نے یہ سرو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یاد رکھیں گے. تو باقی آ جاتے ہیں کہ اس وقت حکومت کہاں پر کھڑی ہے, اور کل حکومت کو کون سا ٹکا سا جواب ملا, اور حکومت نے کل جو چھچوری حرکت کی اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے انصار الاسلام کے جو رضاکار ہیں ان کو بلایا تھا, جو پارلیمنٹ لاجز ہے, پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے. اس کا حل یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ یہی بنتا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ آخری حد تک جائیں, اور آخری حد یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے دائیں گال پر چپیڑ ماریں, تھپڑ ماریں, تو پھر آپ اپنا بایاں گال آگے کر دیں, انہیں کہیں آئیں جی اور کریں, تاکہ یہ رجسٹر ہو لوگوں میں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے آپ کے لوگ پکڑ لیں گے, یہ وقتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ دوسرے دن تیسرے دن پھر تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں, یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا آسان خطا نہیں ہونے چاہیے. انصار الاسلام کیوں آئی, پہلا تو یہ سوال ہے, وہ اس لیے لائی گئے کہ حکومت جو ہے وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. باہر 1 لاکھ کا مجمع, اور کہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. عمران خان صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے. اب عمران خان صاحب کو ایک طرف وہ کہتے ہیں میں بڑا دلیر ہوں اور میں ان کو جواب دوں گا, تو جواب تو پھر جو ہے وہ اسی گراؤنڈ میں ہونا چاہیے جس کا کھیل ہے. مطلب یہ کہ آپ کرکٹ والی گراؤنڈ میں اگر فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں گے تو پھر دونوں میچ نہیں ہوں گے. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہی چاہتے ہیں کہ دونوں میچ نہ ہوں, یعنی نہ پارلیمنٹ چلے نہ جمہوریت چلے, ملک میں کوئی اور ہی تماشا لگے, وہ یہ چاہتے ہیں. کل انہوں نے اس کے جواب میں جب ان کو جلسہ کر رہے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی وقت وہ بلوا بول سکتے ہیں. یہ جب اپوزیشن میں تھے, جب دھرنا کر رہے تھے, تو انہوں نے پاکستان کی تنصیبات, پاکستان کی جو بلڈنگز ہیں سرکاری, ان کے اوپر دھاوا بولا تھا. پی ٹی وی میں داخل ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ تو کیا یہ پارلیمنٹ لاجز میں ان کے ہزاروں لوگ اگر اکٹھے کرتے ہیں تو پھر وہ اندر داخل ہو کے اگر وہ خون خرابہ کر دیں تو کون ذمہ دار ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا آج شیخ رشید صاحب کو جناب آ رہا تھا کہ رینجرز کے حوالے کر دیا ہے ہم نے, تو یہ بھی جن کے کہنے پہ حوالے کیا گیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ شیخ رشید صاحب یہ کچھ اور چاہتے تھے, حکومت کچھ اور چاہتی تھی, تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رضاکار بلائے, نہیں بلانے چاہیے تھے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان کو پکڑنے کے لیے آئے, اور یعنی کہہ لیں کہ تقدس ایک جو ہوتا ہے اداروں کا, وہ چونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو تقدس صرف اپنے کپڑوں میں نظر آتا ہے, لوگوں کے کرداروں میں اور اداروں کی صورت میں نظر نہیں آتا. وہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تقدس کیا ہوتا ہے. سر تقدس وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تقدس جو مجروح ہوتا ہے نا, فرق یہ ہے کہ آپ پکڑ کے جناب وہ کندھ کے ساتھ اگلے کو لگا دیتے ہیں. میرا مطلب ہمارے ہاتھوں میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں, یہ ہمارا تو یہ حال ہے. تو بہرحال ادارے کے اوپر, یا کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کا ہی وہ ایک طرح سے حصہ ہے نا جی پارلیمنٹ لاجز, وہاں پر اس طرح کی جو دست اندازی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. دنیا کے جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر یہ والی حرکت جو ہے یہ جہالت, بدتمیزی, بدماشی ہے, لیکن کی گئی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں, داخل ہو گئے.
وہاں پر لوگوں کی پگڑیاں نیچے گرائیں، لوگوں کو پکڑ کے مارا. کامران مرتضیٰ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر، ان کو مارا. شیر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ کتنے ٹانکے لگے ہیں. شیر شاہ صاحب یہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کسی عزت دار آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ جس بندے کو آپ زد و کوب کر رہے ہیں، پھڑ کے تھرو رہے پنجاب سے، کسی کو گریبان سے پکڑ لینا یہ کم انسلٹ ہے. اگر عزت ہو تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی کیا ہے مطلب. آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ کو نہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب ایک محترم آدمی ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وکلا کے نمائندے رہے ہیں، وکلا کے سپریم کورٹ بار کے ایسوسی ایشن کے صدر رہے ہیں. آج وکلا نے اپنے سابق صدر کے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کی وجہ سے پورے پاکستان میں عدالتوں کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو اس حکومت کو سمجھ نہیں آ سکتی سینسٹیوٹی کیا ہے، حساسیت کیا ہے، اور اداروں کی تقدیس کیا ہوتی ہے. ان کو نہیں سمجھ آئے گی. ان کی آنکھوں کے اوپر اقتدار کی جو ہوس کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب اپنی ذات کی خاطر ملک کو فارغ کروا سکتے ہیں. اگر کوئی انہیں کہے نا کہ جی کہ ہم تمہیں اپنا وائس رائے رکھ لیں گے، امریکہ کہہ دے اور پاکستان پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا بسم اللہ آؤ. یہ ان کی مینٹیلٹی اور یہ لیول ہے ان کا. اور اگر کوئی ان کو کہہ دے نا کہ مریم نواز اور جو ہے بلاول بھٹو زرداری یہ مان جائیں گے، ان کے ساتھ جا کے بات کرو کہ تمہیں 5 سال اگلے بھی رہنے دیں گے، یہ ان کے جا کے گوڈے گٹے پکڑ لے گا، پاؤں میں پڑ جائے گا کہ میری بہن میرا پتر مینوں معاف کر دو، بس مینوں 5 سال اور رہنے دو. تو اس لیول تک یہ جا سکتے ہیں اقتدار کی خاطر. پتہ نہیں کیوں اقتدار میں پتہ نہیں کیا رکھا ہوتا ہے. بہرحال وہ کہانیاں سامنے آنی ہیں. وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ان کے سارے قصے سامنے آنے کرپشن کے، بات ادھر ادھر ہو جائے گی. تو انہوں نے کل دھاوا بولا وہاں پر، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو پھر پارلیمنٹیرین نے پولیس کی گاڑیاں روک لیں، اگے لمحے پہ گئے کہ نہیں جان دینا، یہ وہ انہوں نے گرفتاریاں کی، گرفتار کر کے لے گئے. اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آئے. انہوں نے ایک جو کہتے ہیں نا جی وہ کہ جس پر میں تو ایک دفعہ ہل کے رہ گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی پورا ملک جام کر دیں. تو یہ ایک خطرناک ٹریپ میں وہ پاؤں رکھنے جا رہے تھے، جس میں ان کو جو ایک پبلک سپورٹ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ متاثر ہو سکتی ہے کہ لوگ اپوزیشن کو برا بھلا کرنا شروع کر دیں گے کہ یار ہماری زندگیاں جیرن جو معمولات زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. ایک سیاسی لڑائی ہے، یہ سیاسی لڑائی سیاسی میدان میں لڑنی چاہیے. تو بہرحال انہوں نے پریشر کام کر گیا. اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان سے ان کی اس گفتگو کے بعد ایک ویڈیو کلپ جاری ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ دور اس طرح کا ہے، ویڈیو کلپ بن جاتے ہیں. وہ پبلکلی سے مراد ہے کہ اپنے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ لاجز کے، اور وہ فون پر گفتگو کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں اس قوم کو دیکھیں نا کہ بخار جو ہے وہ سیاست کا کتنا چڑھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اوپر اس کے دشمن نے حملہ کیا ہے، ایک میزائل داغا ہے، اور وہ میزائل پاکستان کی باؤنڈری کے اندر کوئی 250-300 کلومیٹر اندر آ کے گرا ہے، تقریباً 200-250 کلومیٹر کہا جا رہا ہے. اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، بخار قوم کے سر کے اوپر سیاست کا اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ان سے وہ سیریس مطلب ایک فوج کے لیے اس سے بڑا اور کوئی سیریس کام ہوگا کہ وہ جس کام کے لیے فوج ہے اس کام مطلب حفاظت کے لیے، اور پاکستان پر حملہ ہو گیا. تو ان کو اس سے زیادہ کسی اور چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ جس کام کے لیے ہیں وہ کام اسی سے متعلق وہ گفتگو کر رہے تھے. اور وہ ایک کہہ لیں کہ سیکورٹی پاکستان کی بریچ ہوئی، ایک طرح سے پاکستان کا ڈیفنس ایک طرح سے جو ہے وہ خطرے میں پڑا، بلکہ وائلیٹ ہوا، تو اس کے اوپر حملہ ہوا. تو وہ پورا ان کا جو تھا سارے کا سارا جو توجہ تھی اسی ایشو کے اوپر تھی. وہاں پر صحافیوں سے سوال کر رہے تھے کہ جی کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، اس پر بھی کمنٹ کرے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ ٹائم نہیں ہے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس پر بات کریں ایشو کے اوپر. یہ جو پاکستان پر میزائل داغا گیا ہے، ہماری کیپیسٹی، مطلب سارے پھر سوال کیے گئے، صحافیوں نے پورے سوال کیے کیپیسٹی سے لے کے ہر چیز تک. تو اس کے اوپر انہوں نے بہرحال جواب دیا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں نہ گھسیٹا جائے. پھر سوال 2-3 سوال اوپر نیچے ہوئے، اور پھر تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں. اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے تو ان سے جا کے پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں. تو ایک تو بات یہ کہ یہ سوال کل مجھے بالکل پلانٹڈ نہیں لگے،
یہ میں پوری ایمانداری سے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ کل ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کے جو لب و لہجہ تھا، اور ان کا جو کہہ لیں کہ مطلب ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اسٹیج ہو رہی ہے یا نیچرلی چل رہی ہے، وہ ہمیں تھوڑی سی مطلب اپنے کام سے متعلق ہے نا، ہمارے کام سے متعلق. تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں یہ سوال جواب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کمیونیکیشن والی جو بات ہوتی ہے، اس میں مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی مطلب کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے. بڑی سیریس گفتگو تھی، سیریس باڈی لینگویج تھی. اس میں پھر صحافی جب سوال کر رہے تھے تو وہ بھی ان کے سٹائل میں ایک تھوڑا سا ایک جھجک والا پہلو تھا. تو ورنہ تو وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ ٹرک کر کے سوال کر دیتے ہیں. تو وہ اس میں یہ تھا کہ پتہ نہیں اس موقع پر یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صورتحال بہت گرم ہے اور ان کو پتہ تھا کہ اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں کیا چل رہا ہے، گورنمنٹ کس حد تک جا رہی ہے، تو لہٰذا وہ بات کرنی بھی ضروری تھی. تو وہ انہوں نے جھجکتے ہوئے کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پلانٹڈ کویسچن تھے. اور جو جواب دیا گیا وہ جواب میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کے لیے تھا، بلکہ ایک طرف کے لیے زیادہ تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہمیں اس بکھیڑے میں نہ شامل کریں، نہ ہم اس بکھیڑے میں شامل ہیں. یہ ہوگی ان کی بات کہ وہ انہوں نے بیسیکلی عمران خان صاحب کو سادہ کورا چٹا جواب دے دیا نا کہ وزیر اعظم اگر کہا ہے، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کسی موقع کے اوپر کہ فوج میرے ساتھ ہے، ویسے میں نے جو سنا تھا انہوں نے کہا تھا فوج پاکستان کے ساتھ ہے. تو بہرحال اگر کسی وہاں پر چونکہ صحافی ہیں، وہ انہوں نے ان کے مجھ سے زیادہ ان کا نالج ہوگا، وہ زیادہ پریپیئر ہوں گے، انہوں نے وہ سوال پوچھا کہ جی کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، تو اس کا جواب آ گیا. تو یہ جواب بنیادی طور پر وزیر اعظم کے لیے تھا کہ پائن ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، جائیں آپ جن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے وہ پڑھیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی فون آتا ہے، وہ کلپ ہے، اور اس میں وہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ تھرڈ پارٹی ہیں. گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے یہ کہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے، کوئی وچولا ہے، کوئی درمیان میں کوئی بندہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت والے یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی بات کریں گے، ہمارے بندوں کو پکڑیں گے تو پھر ہم بھی کچھ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے حکم پر گرفتاریاں ہوئیں اور جو اس وقت چھوڑے گئے ہیں لوگ، اور پھر وہ اس فون کی وجہ سے چھوڑے گئے ہیں. وہ فون کس کا تھا یہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں معاملات اس لیول پر نہ جائیں جس لیول پر شیخ رشید اینڈ کمپنی لے کے عمران خان لے کے جانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. عمران خان صاحب پاکستان کے سٹیک کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور بھی بڑی باتیں ہیں، میرے پاس کافی ڈیٹیل ہے آپ سے کرنے کے لیے گفتگو، لیکن فی الوقت شیخ رشید صاحب صبح پریس کانفرنس کر رہے تھے آج، یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 11 بجے. تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو قانون کی جو نا الٹیاں آ رہی تھی، ابکائیاں آ رہی تھی، ان کے مروڑ اٹھ رہے تھے. وہ ہوتا نہیں فوڈ پوائزننگ نہیں ہو جاتی، انہیں لا پوائزننگ ہوئی تھی. وہ مطلب آگے پیچھے سے ہر جگہ سے جناب وہ ان کے قانون یہاں سے بھی نکل رہا تھا، یہاں سے بھی نکل رہا تھا، یہاں سے بھی نکل رہا تھا، آنکھوں سے نکل رہا تھا قانون ان کے. مجھے 2014 کا جو دھرنا تھا وہ والا یاد آ گیا کہ شیخ رشید صاحب کو جب لگتا تھا کہ دھرنے سے تھوڑی سی پھونک نکل رہی ہے، ہوا نکل رہی ہے، تو وہ ذرا پمپ کرنے کے لوگ کہتے جلا دو، گرا دو. اس وقت قانون کہاں تھا جب یہ لوگ پی ٹی وی کے دفتر میں عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے ان کے کارکن، اور ان کو بھیج رہے تھے. وہ جو آڈیو لیک ہوئی جس میں استثناء انہوں نے اپنا چھوڑا ہے صدر مملکت نے، وہ جو گفتگو عمران خان صاحب کی اور عارف الوی صاحب کی ہوئی، جو ویڈیو پھر لیک ہوئی، آڈیو لیک ہوئی، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بندے چلے گئے ہیں، وہ الٹا دیتا، یہ کرتا. تو ٹرمپ والی صورتحال تب بھی کی تھی، اب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو. تو عمران خان صاحب تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد ہے اس کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر کریں اور انسانوں کی طرح ایک سلجھے ہوئے سیاستدانوں کی طرح کریں، ورنہ انہوں نے تو کچھ نہیں جانا. یہ ملک سفر کرے گا، یہ قوم سفر کرے گی. بیڑا غرق ہمارا ہونا ہے، عمران خان صاحب کا نہیں ہونا. ان کا یہاں پر کچھ نہیں ہے، یہ صرف 300 کنال والا کار ہے، اور وہ بھی وہ باہر بیٹھ کے بیچ دیں گے، اور ان کا یہاں پر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بچہ اور نہ کوئی اور. عارضی ارینجمنٹ ہے سارے کے سارے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.